السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ یہ بہت ہی اہم و نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید نے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے، گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے کر گئے اور ایک جھاڑ کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کا وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ نوجوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار بنا اور انتہائی نیک کار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقے کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑ کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑ کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشان یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑ کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوری ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑ گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے کر جاؤ، بازار میں 3 دینار میں فروخت کر آؤ، لیکن کسی گائے کو میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گائے کا گراہک آیا، اور حقیقت وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ نہیں کرنا، گائے میرے ساتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ رقم مجھے دے دو، اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، یہ گائے کا گراہک شاید کوئی فرشتہ ہوگا، تو بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب گائے گراہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ بیچو، آئندہ اس گائے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کو چمڑے میں سونا بھر کے اسی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی قیمت دے کر گائے خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چاچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قتل کی تلاش ہوئی، تو جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کی زبان یا دھن کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث مشرت کر دی۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے، تو ایسے تلاش کی شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے پاس آئے اور اس کی گائے کے پاس پہنچے، تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس طرح کے چمڑے میں بھر کر سونا دیا، اور اس کی قیمت دے کر خرید لیا، اور ذبح کر کے اس کی زبان اور دھن کی ہڈی سے
مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے، یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دنوں قاتلوں کو خزائب میں قتل کر دیا گیا اور مردے صالحین کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا وہ اپنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔